السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کا مہدوی تصور۔ امام مہدی کے منصب کو غصب کرنے والا دوسرا طبقہ مہدویوں کا ہے۔ یہ دراصل 10ویں صدی ہجری کی وہ طاقتور تحریک ہے جس نے ہندوستانی تاریخ پر اتنے گہرے اور دیر پا نقوش چھوڑے ہیں کہ گزشتہ 2-3 صدیوں میں معاصر کوئی تحریک اس کی ہمسر نظر نہیں آتی۔ اس کا انداز ایسا زلزلہ انگیز اور انقلابی تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں گجرات سے ایران تک ہر طرف مہدویوں کی گونج سنی گئی، اور 10ویں صدی کے وسط میں اس فتنے سے پورا بر صغیر لرز اٹھا۔ اس تحریک کے قائد سید محمد تھے۔ وہ 14 جمادی الاولیٰ 847 ہجری میں ہندوستان کے مشہور شہر جونپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام یوسف اور ماں کا نام آغا ملک تھا۔ بعد میں دونوں کا نام بدل کر مہدویوں نے عبداللہ اور آمینہ کر دیا ہے۔ وہ شروع ہی سے بے چین فطرت، مضطرب القلب اور بڑے قوی الباطن واقع ہوئے تھے۔ جذب و قلبی واردات میں امتیاز حاصل تھا۔ فقر درویشی محبوب تھی اور ان کا وعظ دلوں پر جادو کا سا اثر کرتا تھا۔ علماء مورخین نے ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اور وہ تقریباً ہر زمانے میں ہی مصنفین کا موضوع رہے ہیں۔ مفکر الاسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ہم ان تمام بحثوں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جو گزشتہ 5 صدیوں سے ہمارے کتب خانوں کی زینت ہے۔ شیخ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ۔ نمبر 1، سید محمد جونپوری باطنی اور خلقی طور پر ان عالی استعداد اور قوی الباطن لوگوں میں تھے جو زمانہ دراز کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور وہ عنفوان شباب ہی میں بڑے جری اور شجاع، اپنے ماحول اور دور کے حالات سے غیر مطمئن، بے محابہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور منکرات شرعی پر زجر و توبیخ کرنے والے تھے، اور اسی وجہ سے اسی زمانے میں ان کو اسد العلماء کا خطاب دیا گیا تھا۔ سلوک کی تعلیم شیخ دانیال سے حاصل کی اور شدید ریاضت و مجاہدے کیا۔ پہاڑوں اور وادیوں میں عرصہ تک گوشہ نشین اختیار کی، جس کا اکثر نتیجہ بالخصوص جب شیخ کامل کی نگرانی اور رہنمائی حاصل نہ ہو، ایسے واردات و اشارات ہوتے ہیں جن سے لغزش کا اندیشہ اور بعض اوقات غلط یقین کا ماحول ہوتا ہے، اور ایسا شخص جو مقام تحقیق کو رسوخ نہ پہنچا ہو، الفاظ کو غلط محمل پر حمل اور اشارات غیبی کو غلط معنی میں سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسی دوران کسی سفر میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد بھی متعدد بار مختلف مقامات پر اپنے مہدی موعود ہونے کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ نمبر 2، وہ کثرت ریاضت، قوی قوت باطنی اور جذبہ امر بالمعروف کی وجہ سے اعلیٰ درجے کے صاحب تاثیر تھے۔ ان کی شخصیت و صحبت، ان کی گفتگو اور بیان سامعین و حاضرین پر جادو کا اثر رکھتا تھا، اور سلاطین و امراء سے لے کر عوام و خواص تک سب پر بے خودی اور خود فراموشی طاری ہو جاتی تھی، اور ان کے لیے بڑے منصبوں اور جاہ و حشمت کو خیر بات کہہ کے ترک دنیا اور ترک وطن کر کے ان کے ہمرکاب ہو جانا اور ان کو ان کے حوالے کر دینا آسان ہو جاتا۔ دارالحکومت مانڈو میں یہی غیاث الدین شاہ خلجی کے ساتھ پیش آیا، اور یہی جانپا نیر گجرات میں محمود شاہ گجراتی پر اثر ہوا۔ یہی احمد نگر، احمد آباد، بیدر اور گلبرگہ میں دیکھنے میں آیا۔ ایک خلقت نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور ہزاروں آدمی ان کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ سندھ کے علاقے میں بھی ایک شہر آشوب کا منظر نظر آیا اور لوگوں کو تھامنا مشکل ہو گیا۔ قندھار میں بھی ان کے بیان نے قیامت برپا کر دی، اور حاکم قندھار مرزا شاہ بیگ کا ان کی طرف میلان ہو گیا۔ نمبر 3، ان کی زندگی ترک و تجرید، زہد و استغنا، قطع ما سوی اللہ کی زندگی تھی،
اور سفر و حضر میں دائرے میں اسی زہد و ایثار اور ذکر و عبادت کی فضا نظر آتی تھی۔ کھانا اور ہر چیز برابر برابر کسی کی خصوصیت کا لحاظ کیے بغیر تقسیم ہوتی تھی، اور اس میں خود ان کی اور گھر کے افراد کی رعایت نہیں ہوتی تھی۔ اس فضا سے کوئی نوادر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ ان کی دعوت کے 5 ارکان تھے: ترک دنیا، عزلت عن الخلق، ہجرت عن الوطن، صحبت صدیقین، دوام ذکر یعنی حفظ انفاس کے طریقے پر وہ مشاہدہ الہی کو خواہ وہ بچشم سر ہو یا بطریقہ قلب، بیداری میں ہو یا خواب میں، ضروری اور شرط ایمان قرار دیتے تھے۔ حالت سکر میں یا مفہوم و مراد صحیح طور پر نہ سمجھنے کی بنا پر ان سے اپنی ذات کے متعلق متعدد بار اور صریح طریقے پر ایسے اقوال اور دعاوی صادر ہوئے ہیں جن کی تعویل و توجیہ مشکل ہے، اور جنہوں نے ان کے متبعین کو، یعنی ابتدا میں ان کی نیت کتنی ہی صحیح اور ان کا جذبہ دینی کتنا ہی قابل قدر ہو، آسانی کے ساتھ ایک مخالف جمہور اور مخالف اہل سنت فرقے کی شکل دے دی، جس نے ان اقوال کا سہارا لیا اور ان پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھی۔ بعد کے آنے والوں اور غالیہ معتقدین نے جیسا کہ قاعدہ ہے ان میں اور اضافہ کیا، اور ان کی تقدیس و تعظیم میں اتنے غلو سے کام لیا گیا کہ ان کو انبیاء کا ہمسر اور بعض سے افضل و برتر بنا دیا، اور بعض انتہا پسندوں اور غالیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمسری و مساوات کے عقیدے تک پہنچا دیا، اگرچہ سید محمد ان کے نزدیک بھی آپ کے پیرو اور دین محمدی کے تابع تھے، اور یہاں تک غلو کیا کہ اگر کتاب و سنت ان کے کسی قول و فعل کے مخالف ہوں تو کتاب و سنت کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح سے اس بارے میں بھی بہت غلو کیا گیا کہ جو مسلمان انوار الہی کا مشاہدہ اپنی آنکھ یا دل سے سوتے یا جاگتے کبھی نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ عام مسلمانوں اور اس فرقے کے درمیان یہ خلیج مرور زمانہ سے وسیع تر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ مہدوی ایک الگ فرقہ بن کر اہل سنت و جماعت سے کٹ گیا۔ مہدویت کا دعویٰ۔ سید محمد جونپوری نے 9ویں صدی ہجری کے اواخر میں مہدویت کا دعویٰ سب سے پہلے داناپور کے جنگل میں کیا، پھر متعدد شہروں کا دورہ کر کے وہ سن 901 ہجری میں حجاز پہنچا اور بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر مہدی موعود ہونے کا دوسرا دعویٰ کیا۔ اس وقت ان کی عمر 52 یا 54 سال تھی۔ یہاں سے مدینہ منورہ جانے کے بجائے وہ سیدھے ہندوستان آئے اور جمال پور احمد آباد کی مسجد تاج خاں سالار میں پڑاؤ ڈال کر اپنی مہدویت کا پرچار شروع کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے امراء و سلاطین کو جو دعوتی خط لکھا تھا اس کا متن ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں۔ وہ متن یہ ہے کہ اے لوگو، اس امر کو سمجھ لو کہ میں محمد بن عبداللہ یعنی رسول اللہ کا ہم نام ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ولایت محمدیہ کا خاتم اور اپنے نبی کے بزرگ امت پر خلیفہ بنایا ہے۔ میں وہی شخص ہوں جس کے آخری زمانے میں مبعوث ہونے کا دعویٰ کیا گیا، اور میں وہی ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میں وہی ہوں جس کا سابقہ پیغمبروں کے صحیفوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ میں وہی ہوں جس کے اگلے اور پچھلے گروہوں نے توصیف کی ہے۔ میں وہی ہوں جس کو رحمانی خلافت دی گئی۔ میں اللہ کی طرف بصیرت پر مخلوق کو اللہ کے حکم سے بلاتا ہوں۔ میں اس دعوے کے وقت نشے کی حالت میں نہیں ہوں بلکہ باہوش ہوں، ہوش میں لائے جانے اور بیدار کیے جانے کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کی طرف سے مجھے پاک رزق ملتا ہے اور مجھے سوائے اللہ کے اور کسی شے کی احتیاج نہیں۔ میں ملک و حکومت کا طالب نہیں ہوں اور نہ مجھے ریاست اور سلطنت قائم کرنے کی خواہش ہے۔ میں امارت، ملک اور سیاست کو نجس خیال کرتا ہوں۔ دنیا کی محبت چھڑانا میرا کام ہے۔ میری اس دعوت کا باعث یہی ہے کہ میں اللہ کی جانب سے اس دعوت پر مامور ہوں۔ تاکید اور تحدید سے میں اپنی دعوت تم تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ نے مجھے مفترض الطاعہ بنایا ہے، یعنی میری اطاعت فرض ہے۔ میں تمام انس و جن کی طرف اپنی اس دعوت کو پہنچا رہا ہوں، اس مضمون سے کہ میں ولایت محمدیہ کا خاتم ہوں۔ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے روگردانی کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روگردانی کی۔ اے لوگو، مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم کو چھٹکارا نصیب ہو۔
میری بات سنو اور میری پیروی کرنے میں جلدی کرو تاکہ فلاح پا سکو۔ جو کوئی میرا انکار کرے گا اور میرے احکام سے سرتابی کرے گا اس کو اللہ اپنی شدید پکڑ میں پکڑے گا۔ اے لوگوں، اس دن کے عذاب سے بچو جس دن پہاڑ باریک ریت کی طرح پیس دیے جائیں گے۔ تم اس دنیا سے اس حالت میں سفر کرو کہ ہلاکت میں گرفتار ہو، حسن ثواب آخرت تیار کرو۔ اس ثواب آخرت کو کھوٹے داموں کے عوض نہ بیچو، تم سمجھدار ہو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں بناوٹی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ پر افطرا کر رہا ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تحقیق کرو اور اس بات کے لیے جد و جہد کرو، اور اگر تم نے میری بات پر توجہ نہ دی تو تمہارا جھٹلانا ثابت ہوگا۔ تم حق بات کی تحقیق پر قادر ہو، اور اگر تم نے مجھے جھوٹ پر چھوڑ رکھا تو لازماً تم ماخوذ ہوگے۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے کہ میں امت محمدیہ کا دافع ہلاکت ہوں اور گمراہی سے بچانے والا ہوں۔ تم پر لازم ہے کہ دھوکے میں نہ رہو، بلکہ میرے قول، میرے اقوال و افعال اور احوال کو قرآن پاک سے ملاؤ اور غور کرو۔ اگر میرا ہر کام اور میرا ہر حال قرآن کے مطابق ہے تو میرا کہا مانو، ورنہ مجھے قتل کر دو۔ یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے ڈرو اور قلب عاجز سے اس کی جانب متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ وہ مہربان اور متوجہ ہونے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات نصیحت ہے اس کے لیے جس نے قلب حاضر اور گوش وا سے اس کو سنا۔ خلیفۃ اللہ، موعود نبوت، معصوم و مبرہ، خاتم الولایت، مفترض الطاعہ، نجات دہندہ اور خود کو ایمان و کفر کا معیار قرار دے کر غیب رزق سے لطف اندوزی کا دعویٰ بلا شبہ فتنہ انگیز، حیرت ناک اور ایسا گمراہ کن اقدام تھا جس کی کتاب و سنت میں کوئی گنجائش نہ تھی، اور وہ دین و شریعت سے سراسر بغاوت تھی۔ چنانچہ دیگر مدعیان باطل کی طرح مہدوی حضرات بھی ایک چیلنج کی صورت اختیار کر کے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ثابت ہوئے۔ جاہلوں نے انہیں خود خوش آمدید کہا، ظاہری اصلاح عوام کی توجہ کا ذریعہ بنی، اور سید محمد کی ساحرانہ تقریروں سے اچھے اچھے صاحب علم بھی چکما کھا گئے۔ گجرات کی سرزمین کو زیر و زبر کر کے مدعی موصوف نے یہاں سے کوچ کا ارادہ کیا اور پٹن، نہروالا، سندھ، قندھار اور ٹٹھا ہوتے ہوئے وہ فراہ پہنچے جو اس وقت ایران میں شامل تھا، جبکہ وہ آج جو افغانستان کا حصہ ہے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام انہوں نے یہیں گزارے اور 63 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سید محمد جونپوری کی وفات کا مہدوی تحریک پر مثبت اثر پڑا اور اس کے اثرات کا دائرہ ہندوستان سے افغانستان تک وسیع ہوتا گیا۔ 10ویں صدی کا درمیانی عرصہ ان کے عروج و اقبال کا دور ہے، جس میں مہدویوں نے دکن میں اپنی کئی حکومتیں قائم کی اور گجرات کا پورا صوبہ بھی ان کے لپیٹ میں آ گیا۔ دین محمدی کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اور فرعونوں کا سر توڑنے کے لیے اس نے ہر دور میں موسیٰ بھیجے ہیں۔ چنانچہ وعدہ خداوندی کے مطابق اس فتنے کی سرکوبی کے لیے بر وقت کچھ علماء کھڑے ہوئے، جن کے سرخیل ہندوستان کے نامور محدث شیخ علی متقی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل کی تلخیص کر کے پہلے مسئلہ مہدی پر ایک جامع رسالہ مرتب فرمایا، پھر سید محمد جونپوری کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے ان کی بابت علماء حرمین شریفین سے استفسار کیا۔ مکہ معظمہ کے تمام حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی فقہاء نے مہدویوں کو مرتد و باغی جان کر بالاتفاق انہیں واجب القتل قرار دیا۔ شارح مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک جماعت کا ظہور ہوا ہے جو مہدویت کے نام سے موسوم ہے۔ ریاضت بدنی، سفلی کشوف اور کھلی جہالت اس کا امتیاز ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہدی موعود ان کے پیر ہیں جو ان کے درمیان ظاہر ہوئے اور وفات کے بعد خراسان میں ان کی تدفین کر دی گئی۔ ان کے علاوہ اب کوئی مہدی نہیں آئے گا۔ ان گمراہوں کا کہنا ہے کہ جو انہیں مہدی نہ مانے وہ کافر ہے۔
ہمارے شیخ عارف باللہ شیخ علی متقی نے علامہ سیوطی کے رسائل سے منتخب کر کے علامات مہدی پر ایک رسالہ لکھا ہے اور فرقہ مہدویہ سے متعلق مکہ مکرمہ کے چاروں مسلک کے علماء سے استفسار کیا۔ انہوں نے بالاتفاق انہیں مرتد قرار دے کر حکام و والیوں پر مہدویوں کے قتل کو لازم قرار دیا۔ یہ فتویٰ مکہ مکرمہ کے ممبر سے جاری ہوا تھا اور مستفتی نامور محدث تھے، چنانچہ دینی حلقوں میں وہ اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ ہر سطح پر مہدویوں کی مخالفت شروع ہوئی، اور شیخ علی متقی کے شاگرد ہندوستان کے سب سے بڑے عالم علامہ محمد ابن طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک عمامہ نہیں باندھوں گا جب تک اس مہدوی فتنے کا قلع قمع نہ کر لوں۔ سن 980 ہجری میں جب اکبر نے گجرات فتح کیا تو علامہ موصوف سے ملاقات کر کے اپنے ہاتھ سے ان کے عمامہ باندھا اور مہدویوں کے فتنے کی سرکوبی کے لیے یہاں اپنے رضائی بھائی مرزا عزیز الدین کو حاکم مقرر کیا۔ انہوں نے مہدویوں کو جلا وطنی اور قتل کی سزائیں دی، بڑی حد تک ان کا زور کم کر دیا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ 10ویں صدی کے آخر میں مہدویت کی تحریک میں نمایاں ضعف پیدا ہوا۔ اس دعوت اور سید محمد جونپوری کے دعویٰ اور زیادہ تر ان غالب معتقدین کے تشدد سے عقائد میں ایک تزلزل اور مسلم معاشرے میں ایک انتشار اور اضطراب پیدا ہو رہا تھا۔ اس سے اس دعوے کے علامہ و علماء راسخین جو کتاب و سنت پر گہری نظر اور علوم دینیہ میں رسوخ تام رکھتے تھے پریشان اور فکر مند تھے، اور وہ اس کو ایک بڑی ضلالت اور فتنہ کا پیش خیمہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس عہدے کے سب سے بڑے عالم حضرت حدیث و سنت علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ مصنف مجمع بحار الانوار نے اس کی تردید اور انسداد کا بیڑا اٹھایا اور یہ عہد کیا کہ جب تک اس بدعت کا یعنی جس کے اثر میں پورا گجرات آ گیا تھا خاتمہ نہ ہو جائے گا وہ اس وقت تک پگڑی نہیں باندھیں گے۔ اکبر نے سن 980 ہجری میں جب گجرات فتح کیا اور علامہ محمد طاہر کی ملاقات ہوئی تو اپنے ہاتھ سے ان کے دستار باندھی اور کہا کہ دین کی وہ نصرت و حمایت اور نئے فرقے کا استحصال یعنی جس کا آپ نے بیڑا اٹھایا تھا میرے ذمہ ہے۔ اس نے مرزا عزیز الدین کو جو اس کا رضائی بھائی تھا گجرات کا حاکم مقرر کیا اور اس نے اس کام میں ان کی مدد کی اور اس کے زمانے میں ان کا زور کم ہو گیا۔ علامہ محمد ابن طاہر پٹنی کی کوشش و دعاؤں اور مرزا عزیز الدین کی مصلح سرکوبی کی بدولت اس فتنے کا استحصال ہوا۔ اکثر مہدوی یہاں سے کوچ کر گئے، بقیہ نے روپوشی میں عافیت جانی اور صوبہ گجرات بڑی حد تک ان کے اثرات سے پاک نظر آنے لگا۔ مہدویت کے زوال اور اپنی کوششوں کی بار آور پر خود علامہ ابن طاہر رحمۃ اللہ علیہ مجمع بحار الانوار میں رقم تراز ہیں۔ کتنے بے حیا، احمق، جاہل اور بددین لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کو بازینچہ اطفال بنا رکھا ہے۔ جس طرح بچے باز کو امیر اور سلطان بناتے ہیں اور مٹی کے ہاتھی، گھوڑے اور لشکر بناتے ہیں، اسی طرح ان دیوانوں نے جھوٹے دعوے کی بنیاد پر ایک اجنبی مسافر کو مہدی بنا لیا۔ اس کی مہدویت کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ بلا شبہ جاہل ترین لوگ ہیں، انہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہے اور دیگر فنون سے واقف ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نقلی مہدی کتاب اللہ کی من مانی تفسیر کر کے ان بے وقوفوں کا جہنم میں ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ قرآنی آیات کا غلط استعمال، تعویلات کا بودا پن اور عقائد کا بطلان اتنا واضح ہے کہ بچے بھی اسے درست نہیں کہہ سکتے۔ جب اس کو مہدی کے شرائط پر مشتمل احادیث کا حوالہ دیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب روایات غلط ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ جو حدیث میرے حالات کے مطابق ہے وہ صحیح ہے اور جو میری شخصیت کی تصدیق نہیں کرتی وہ غلط اور باطل ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ایمان کی کنجی میرے ہاتھ میں ہے، جو میری مہدویت کی تصدیق کرتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو میرا انکار کرتا ہے وہ کافر۔
یہ اپنی ولایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے افضل قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک علماء کا قتل، مسلمانوں سے جزیہ لینا وغیرہ جیسی چیزیں جائز ہیں۔ مہدویوں نے ایک شخص کو ابو بکر صدیق قرار دیا ہے، دوسروں کو مہاجرین کہتے ہیں، ان میں کچھ انصار کہلاتے ہیں، جبکہ بعض خواتین حضرت عائشہ و فاطمہ کے لقب سے سرفراز کی گئی ہیں۔ بعض احمقوں نے سندھ کے ایک شخص کو عیسیٰ ابن مریم مشہور کر رکھا ہے، تو کیا یہ شیطانی کھیل نہیں ہے؟ اور یہ دائمی عذاب کی مستحق کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ کافی دنوں تک یہی کھیل کرتے رہے اور اس سلسلے میں انہوں نے متعدد علماء کو قتل کیا، یہاں تک کہ خداوند قدوس نے ان پر اچانک لشکروں کو مسلط کر دیا۔ بہت سے جلا وطن ہوئے، کچھ قتل کیے گئے، جبکہ باقی لوگوں نے سچی پکی توبہ کر لی۔ یہ شاید فقیر کی دعاؤں کی قبولیت کا اثر اور اس احقر و خطا کار کی کوششوں کا ثمرہ تھا۔ تمام خیر کی توفیق اللہ ہی کے ہاتھ ہے، اسی کی تعریف ہے جس کے انعامات کی بدولت نیکیوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ 10ویں صدی کے اواخر میں اکبر نے جب شریعت کے دائرے سے باہر قدم نکالے اور اس کے گرد ناخدا ترس لوگوں کا جمگٹھا شروع ہوا، تو مرزا عزیز الدین بھی ان صاحب عزیمت لوگوں میں تھے جنہوں نے اس روش کو ایک فتنے کی تمہید سمجھ کر اکبری نظریات کی تائید سے کنارہ کشی اختیار کی۔ اکبر نے انہیں معزول کر کے عبد الرحیم بیرم خان کو گجرات کا والی مقرر کیا۔ اس کے دور میں دبا ہوا فتنہ پھر ابھر آیا اور مہدوی دوبارہ میدان میں نکل آئے۔ علامہ طاہر پٹن رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ صورتحال بڑی ناگفتہ تھی۔ وہ کسی صورت مہدویت کو پنپتا نہ دیکھ سکتے تھے۔ رنج و غم سے ان کا دل ابھر آیا اور دوبارہ پگڑی اتار کر وہ دہلی کی طرف چل پڑے تاکہ اکبر سے اس کی بابت گفتگو کریں۔ مہدویوں کا جب اس سفر کا علم ہوا تو ان کی ایک ٹولی نے چھپ کر علامہ کا تعاقب کیا اور اجین کے قریب دھاوا بول کر انہیں شہید کر ڈالا۔ نتیجتاً تاریخ نامور محدث، مجاہد، عالم دین اور ایسے عاشق زار پروانے سے محروم ہو گئے جس کی شمع معرفت کو ہر صدی میں تلاش رہی۔ مہدویوں کے عقائد۔ ہر وہ تحریک جس کی بنیاد باطل نظریات و عقائد پر ہو، فتنہ و فساد کی طرف گامزن رہتی ہے اور ہر روز گمراہی کی طرف اس کے بڑھتے قدم تیز تر ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ درازی زمانہ نے مہدویوں کو بھی زیغ و ضلال کے گڑھوں میں لا مارا اور دین محمدی کے بالمقابل و مستقل ایک مذہب کی شکل اختیار کر گئے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبوت و ولایت دین کی دو مستقل بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد کی تشریح کے لیے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اور دوسری بنیاد ولایت محمدی کی تبلیغ کے لیے اب خداوند قدوس نے دنیا میں سید محمد جون پوری کو بھیجا ہے۔ وہ خدائے فرستادے اور پیغمبر ہیں، اس لیے ان کا ادنا انکار بھی کفر و ارتداد کو مستلزم ہے۔ نیز ولایت نبوت سے افضل ہے، اس لیے مہدوی حضرات انہیں انبیاء و صحابہ سے بڑھا کر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر درجہ دیتے ہیں، جبکہ دوسرے انبیاء کی بابت ان کا خیال ہے کہ وہ کامل الایمان نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ناک سے سر تک مسلمان تھے، نوح علیہ السلام حلق سے سر تک مومن ہیں، ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام سینے سے اوپر تک مسلمان ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ کے اسلام کی مسافت ناک سے سر تک پہنچتی ہے۔ جب ان کا دوبارہ نزول ہوگا تب ان کا ایمان مکمل ہوگا۔ سید محمد نے ولایت کی آڑ میں نبوت کے حرم میں قدم رکھنے کی کوشش کی اور عہد رسالت کی خصوصیات و امتیازات کو اپنے اوپر چسپاں کیا۔ چنانچہ ان میں کچھ انصار و مہاجرین ہیں، بعض خواتین کو عائشہ و فاطمہ کا لقب دیا گیا، کچھ حضرات کو ابو بکر و عمر کہا گیا اور 12 حضرات عشرہ مبشرہ قرار دیے گئے۔ مہدی کہتے ہیں کہ سید محمد جون پوری بذات خود مفترض الطاعہ ہیں۔ تمام انبیاء و اولیاء کی روحیں ان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ جس روح کو پسند کرتے ہیں اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جس سے انہیں بعد ہوتا ہے وہ دربار الہی سے بھی دھتکار دی جاتی ہے۔ ان کی ایک الگ شریعت ہے، وہ ایمان و کفر کی معیار ہیں۔ قرآن و حدیث کی جو چیزیں ان کے موافق ہوں گی قبول کی جائیں گی اور جو فرمان ان کے حالات سے میل نہیں کھاتا وہ رد کر دیا جائے گا۔ وہ معصوم ہیں، انبیاء کی طرح ان سے بھی صغائر سرزد نہیں ہوتے۔
ان پر عربی اور ہندی میں وحی نازل ہوتی تھی، جو خدا کو نہ دیکھے ان کے نزدیک مسلمان نہیں، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، دنیاوی مال و اسباب کا ارادہ کفر ہے، وطن کو چھوڑ کر مہدویوں کی صحبت اختیار کرنا ہر شخص پر فرض ہے۔ فرض نمازوں کی تعداد 6 ہے، زکوٰۃ 40ویں حصے کی بجائے 10واں حصہ ہے۔ سید محمد خدا کی بعض صفات میں بھی شریک ہیں اور انہیں کان ما یکون کا علم دیا گیا ہے، غیر مخلوق اور قدیم ہیں۔ مہدوی حضرات دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہر نماز سے پہلے دوگانہ پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز ان کے نزدیک 6 رکعت ہے۔ رمضان کی 27ویں شب کو 1:30-2 بجے 2 رکعت نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اس دن عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ کے خطبے کے قائل نہیں، عید کی نماز کے بھی منکر ہیں۔ مہدویوں کا کفر اتنا واضح اور عیاں ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ شیخ علی متقی نے ان کی بابت علماء حرمین سے جو فتویٰ لیا تھا، اس میں چاروں مسلک کے جلیل القدر علماء نے سید محمد اور ان کے متبعین کو کافر و مرتد قرار دیا۔ ہندوستان کے تقریباً تمام مفتیان کا بھی یہی موقف ہے۔ ابو حنیفہ ہند حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مستفتی کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، فرقہ مہدویہ جو اطراف دکن میں پایا جاتا ہے کافر ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ ذکری فرقہ مہدویوں کی مختلف شاخیں ہیں، انہیں مہدوی اور دائرے والے کہا جاتا ہے۔ کئی مصدق اور ذکری کے نام سے مشہور ہیں، جبکہ بعض مقامات پر انہیں داعی اور طائی کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان میں سب سے بدتر فرقہ ذکری ہے، اس کا کلمہ بھی الگ ہے، کتابوں میں اس کے مختلف الفاظ ملتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ نور پاک محمد مہدی مراد اللہ، لا الہ الا اللہ نور پاک محمد مہدی رسول اللہ، نور لا الہ الا اللہ محمد مہدی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین نور محمد مہدی رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ نماز روزوں کا منکر ہے اور خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں مانتا۔ فریضہ حج تربت مکران جا کر کوہ مراد نامی پہاڑ پر ادا کرتے ہیں۔ اس کا وقت 27 رمضان اور 9ویں و 10ویں ذی الحجہ ہے۔ سال میں 3 ماہ 8 دن کے روزے فرض ہیں۔ غسل جنابت کے قائل نہیں، میت پر نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ چاندنی راتوں میں جوان بوڑھے بچے مل کر ناچتے ہیں، یہ رقص و چوگان کہلاتا ہے۔ اس کا ان کے نزدیک بے حد اجر و ثواب ہے۔ اس مذہب کا کوئی ضابطۂ حیات نہیں ہے، بلکہ تحلیل و تحریم کے تمام اختیارات ان کے مذہبی پیشوا ملائی کو حاصل ہیں۔ وہ جو بھی حکم دیتے ہیں اسے وحی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ان عقائد کے پیش نظر یہ بات بالکل واضح ہے کہ ذکری ضروریات دین کے منکر اور باطل خیالات کے حامل ہیں، اس لیے ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد صاحب مفتی اعظم پاکستان احسن الفتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں، ذکری چونکہ محمد مہدی کو رسول مانتے ہیں، اس کے نام کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اصول اسلام نماز روزہ حج وغیرہ کے منکر ہیں، اس لیے ان کے کافر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ مہدوی عقائد سراسر باطل اور اتنے مضحکہ خیز ہیں کہ عقل و خرد کی موجودگی میں کسی بھی شخص کا ان پر ایمان لانا ممکن نہیں۔ اس لیے مہدویوں کی نئی نسل بڑی حد تک ان عقائد کو چھوڑ چکی ہے اور بہت تھوڑے حضرات پرانے نظریات پر قائم ہیں۔ حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ رحیمیہ میں لکھتے ہیں کہ احباب سے معلوم ہوا ہے کہ رفتہ رفتہ اس فرقے کے بیشتر افراد کی اصلاح ہو چکی ہے اور نئی نسل تو اپنے عقائد سے بالکل ناواقف ہے، اور صحیح العقائد حضرات کی صحبت کی وجہ سے وہ بھی صحیح العقیدہ ہو گئے، صرف برائے نام مہدوی ہیں۔ البتہ کچھ افراد اپنے عقائد پر قائم ہیں، لہذا جو لوگ صحیح العقیدہ ہو گئے ہیں وہ مذکورہ حکم کے مصداق نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھیں اور حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔ یہ ہے سید محمد جونپوری کا سوانح خاکہ، مہدویوں کے باطل عقائد کی تفصیل اور ان کے خلاف صادر ہونے والے کفر کے فتاویٰ کی تصریحات۔ اللہ ہم تمام کو صحیح العقل نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر قائم و دائم فرمائے، اللہم آمین۔